چلنا سب نے چلنا ہے، دھرنا ہوگا دھرنا ہے، چلنا سب نے چلنا ہے، دھرنا ہوگا دھرنا ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہمارے معصوم اور بے گناہ انسانوں کو قتل کیا جاتا رہے گا تو پھر ہم سپلائی بند کر دیں گے۔ ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیٹو اور امریکہ کی سپلائی کب بند ہونے والی ہے، قرارداد پر عمل کب سے شروع ہونے والا ہے۔ میں یہاں ایک اور بات کہتا ہوں، اس وقت ملک کے اندر جو عدم استحکام کی شکلیں ہیں، ملک کے اندر جو انارکی کی شکلیں ہیں، اور بڑے پیمانے پر لوگ کہتے ہیں کہ خود کش حملے ہو رہے ہیں، جا بجا آرمی اور ملٹری کی تنصیبات اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور عوام کا بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے۔ طالبان کا نام لیا جاتا ہے، تحریک طالبان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے مختلف گروہوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ طالبان کا، تحریک طالبان پاکستان کا، اور اسی طرح جتنے جہادی اور دوسرے گروپس ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان امریکی الائنس سے الگ ہو جائے، پاکستان امریکہ کی تائید کرنا بند کر دے، وار آف ٹیرر سے ہم وڈرا ہو جائے۔ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، مطالبہ ان کا درست ہے، مطالبہ ان کا صحیح ہے، ہو سکتا ہے ان کے طریقہ کار سے ہم کو بھی اختلاف ہو، اوروں کو بھی اختلاف ہو، ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ وار آف ٹیرر سے پورے طریقے سے ہمیں نکل آنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کے مفادات کی جنگ ہے، یہ اس خطے میں امریکہ کے ڈیرا ڈال دینے کی جنگ ہے، یہ اس خطے میں مسلمانوں کے وسائل پر قبضے کی جنگ ہے۔ لہذا وہ لوگ کہ جو ملک میں بظاہر انارکی کا سبب بن رہے ہیں، ان کا اور ہمارا مطالبہ ایک ہے، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون کے دائرے میں کش بکش بول لینے والے، ہم آئین کے تقاضوں کے مطابق جد و جہد کر کے اپنے حقوق واپس لینے والے ہیں، ہم دونوں کا مقصد ایک ہے۔ لیکن جو پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے، گویا پوری پارلیمنٹ جماعت اسلامی کی جد و جہد اور جس طریقے سے معاشرے کے تحریک طالبان کا ذکر کیا جاتا ہے، سب کے تینوں کے مقاصد ایک ہیں، اس لیے کہ قرارداد 2 مرتبہ منظور ہوئی ہے۔ 2008 کے اکتوبر میں 15 دن تک پارلیمنٹ نے اپنا سیشن کیا، کیمرے کے اندر سیشن کیا، اخفا کے ساتھ معاملات پر گفتگو کی، اور قرارداد جو اتفاق رائے سے منظور کی گئی، اس کا پہلا نقطہ یہی تھا کہ ہم اپنے پوری خارجہ پالیسی کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے، اور ایک آزاد خارجہ پالیسی جو اس وقت امریکہ کی طرف جھکی ہوئی ہے، آزاد خارجہ پالیسی بنانی چاہیے۔ اسی قرارداد میں دوسرا نقطہ یہ تھا کہ دہشت گردی کے حوالے سے معاشرے کے جو لوگ جانے پہچانے جاتے ہیں، ان تمام اسٹیک ہولڈرز کی ایک کانفرنس منعقد کی جائے۔ اس قرارداد پر عمل نہیں ہوا۔ اب جو قرارداد منظور کی گئی ہے، اس کا بھی منشا یہی ہے، اس کا بھی بنیادی نقطہ یہی ہے کہ خارجہ پالیسی ری ڈیوائز کی جائے، ری ایسس کی جائے، ری وزٹ کی جائے، اور اس کے نتیجے میں ری ایسرٹ کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس لیے پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ موجود ہے، پاکستان میں جن قوتوں کو، تنظیموں کو انارکی کا عنوان دیا جاتا ہے، اور ہم تینوں کے مقاصد ایک ہیں کہ امریکہ کی جنگ سے باہر آیا جائے۔ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے۔ اگر یہ جنگ لڑی جائے گی تو کچھ لوگ غیر قانونی کام کریں گے، کچھ قانون کے دائرے کے اندر جد و جہد کریں گے، لیکن ہماری حکومت سوئی بھی ہے، غفلت کا شکار ہے، بڑے پیمانے پر عوام کی آواز کو سننے سے محروم ہے۔ اور کس کس دائرے کی بات کی جائے، مہنگائی کا ذکر کریں، ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوا ہے، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، دور تک پھیلے ہوئے ہیں، سب کے چہروں پر لکھا ہوا ہے کہ صبح ہم جو چیز خرید کر لاتے ہیں، شام تک اس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، لوگوں کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ چادر سر کی طرف لے جائے پیر کھل جاتے ہیں، چادر پیر کی طرف لے جائے سر کھل جاتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب منظرنامہ ہے کہ حصی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، پورے ملک کے اندر
جگہ جگہ لوگ ہڑتال کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، عوام سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، اپنے حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ مزدور اور کسانوں کی بڑی تعداد ہے جو اپنے جاب سے، اپنے ذریعہ معاش سے محروم کر دیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے جب ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو صنعتیں اور کاروبار ختم ہوتے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے دکاندار بھی اپنا جینا دوبھر کر چکے ہیں، حالات کی خرابی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے ملک کے اندر لاقانونیت ہے، ملک کے اندر مہنگائی کا فرید ہے، ملک کے اندر بے روزگاری کا معاملہ ہے، اور ان تمام حالات کے اندر بجٹ سے ویسے بھی کسی کو توقع نہیں تھی۔ بجٹ کے بارے میں کبھی لوگ پر امید نہیں تھے، لیکن اس بجٹ سے پہلے بھی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان ہوا، اور لوگ منتظر ہیں کہ اس بجٹ کے بعد بھی حالات کی خرابی مزید ان کے قدموں کو چومے گی۔ ظاہر ہے کہ تمام حالات، جماعت اسلامی نے رابطہ عوام کی مہم شروع کی ہوئی ہے، ممبر سازی کا سلسلہ دراز کیا ہوا ہے، اور رابطہ عوام کی مہم کے سلسلے میں کارکنوں سے بالخصوص یہ بات کہتا ہوں، اور آپ کی خدمت اقدس میں بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ رابطہ عوام کی مہم کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، لوگوں کے رویے تبدیل کیے جائیں، لوگوں کے سوچ کے انداز بدلے جائیں، لوگوں کی ترجیحات اثر نو اس کا تعین کیا جائے۔ اسی کو انقلاب کہتے ہیں، ذہنی اور فکری اور علمی انقلاب۔ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے، اہل کراچی تم بار بار یہ بات پوچھتے ہو کہ ہمیں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے کر دیا گیا ہے، بار بار ہم سے یہ کہتے ہو کہ بھتہ خوروں نے جینا دوبھر کیا ہوا ہے، مسلسل آواز لگاتے ہو کہ بوری بند لاشوں کا کلچر فروغ پا رہا ہے۔ اہل کراچی، جن لوگوں کو تم ووٹ دیتے ہو اس کے نتیجے میں ٹارگٹ کلنگ ہی ہو سکے گی۔ دہشت گردوں کو ووٹ دینا بند کرو۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو تنظیم جانی پہچانی جاتی ہے، بھتہ خوری کے علاوہ کوئی کام اس کا نہیں ہے۔ پارکوں کے اوپر قبضہ کرنا، لوگوں کا جینا دوبھر کرنا۔ اس لیے اگر کراچی میں رابطہ عوام کی مہم میں لوگوں کو یہ بات باور کرائی جائے کہ دہشت گردوں کو ووٹ دینا ختم کریں۔ پارٹیاں بہت ساری ہیں ملک میں، سیاسی جماعتیں ہیں، ہم ان سے اتفاق بھی کرتے ہیں، ہم ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، ہم ان سے اتحاد بھی کرتے ہیں، ہم اتحاد کے بغیر بھی گزارا کرتے ہیں، ہم ان سے ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ فاشسٹ لوگوں کا، دہشت گردوں کا ٹولہ ہے۔ ان کا ایجنڈا وہی ایجنڈا ہے جس کا بار بار اظہار کیا گیا ہے۔ اگر یہ دہشت گردوں کی جماعت نہ ہوتی تو الطاف حسین لندن میں نہ ہوتے، کراچی کے اندر ہوتے۔ انہیں خدشہ ہے، اپنے ہی دائیں بائیں لوگوں سے خطرہ اور خدشہ ہے کہ وہ ان کو ایلیمنیٹ کر دیں گے۔ الطاف حسین بتائیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل کون ہیں؟ ایم کیو ایم کے کارکن کو ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لہذا رابطہ عوام کے نتیجے میں لوگوں کے ووٹ دینے کے رویے تبدیل کیے جائیں، نرمی گفتار کے نتیجے میں، دلوں پر دستک دینے کے نتیجے میں، اپنائیت اور خیر خواہی کے نتیجے میں لوگوں کی سوچ بدلی جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انتخاب سے پہلے ایک ذہنی اور فکری، علمی اور ترجیحی اعتبار سے ایک انقلاب آنا ضروری ہے۔ اس انقلاب جو رائے کا انقلاب ہوگا آنے کے بعد اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی انقلاب کا ہی پیش خیمہ ہوں گے۔ بس میرے دوستو، آنے والے دنوں میں ایک بڑی جدوجہد آپ کی منتظر ہے، ایک بڑی کشمکش چاروں طرف آپ کی منتظر ہے۔ میں کل سے یہاں پر کھڑا ہوں، مسلسل ڈاکٹر عافیہ کی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ تصویریں تو بہت ہوتی ہیں، تصویریں تو اور بھی چاروں طرف بہت سی لگی ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر عافیہ کون؟ یہ قوم کی، ملت اسلامیہ کی بیٹی ہے جس کا نام ڈاکٹر عافیہ۔ اور ڈاکٹر عافیہ ایک طرف، ڈاکٹر عافیہ کی ماں بوڑھی اور بیمار ماں۔ حقیقت یہ ہے کہ تحمل کا کوہ گرا ماں ہے، صبر کی چٹان ماں ہے۔ کسی کو حقیقی ماں تحمل اور صبر کے حوالے سے، راضی برضا کے حوالے سے، اپنے رب سے تعلق پیدا کر کے
اپنی بیٹی کے بھی تمام معاملات اپنے رب کے حوالے کر دینے کے حوالے سے کسی کو کوئی